سے ہوتی سرے عام ہے میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے ابھی جو بچے نے سوال کیا آپ حضرات نے سنا نہیں جھوٹ نہیں بولنا اللہ کے گھر میں بیٹھے بچے نے مجھ سے سوال کیا آپ حضرات نے اس کو سنا نہیں سنا میں دیکھ رہا تھا آپ کے گھروں میں اسپرنگ لگے نہیں ہو رہا ہے یہاں آپ حضرات توجہ دیں دوبارہ بیٹے یہ سوال کریں توجہ سے سماعت کیجیے لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقا مدارس سے ہوتی سرے عام ہے میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے بیٹے نے سوال کیا باپ کیا جواب دے رہا ہے پوری دنیا کو ملتا مدارس سے امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے اس بدمنی کا ہے میرے لخت جگر امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے سوال نمبر 1 بیٹے حجروں میں دن رات یہ مولوی دیتے رہتے ہیں تعلیم کس چیز کی جنگل کی تاریکی میں وہ پھیلاتے گئے علم کی روشنی 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 محو درس بخاری پڑھا ہے کوئی کوٹ میں لے کے بیٹھا کوئی ترمذی مدرسے رنگ لگتے کیوں اجنبی آپ جاتے نہیں مدرسے میں کبھی اس لیے درس گاہوں سے نفرت ہوئی ننگے منڈے بچے سر جھکائے ہوئے روز و شب کرتے گئے حفظ قرآن کی روز و شب کرتے گئے حفظ قرآن کی اے مصر قال عالم نبی کی صدا اے مصر قال عالم نبی کی صدا گونجتی مدرسوں میں صبح و شام ہے سوال نمبر 2 اکثر میڈیا میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا مدارس میں دہشت گرد یہ وہ کیا القابات مجھے ایک بندے نے کینیڈا سے فون کیا کہ حافظ صاحب میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں اور ہر وقت یہ خبریں دیکھتا ہوں اور مدارس کے بارے میں بہت پسند تھا لیکن آج آپ کے اس کلام کو میں نے 10 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ سنا اور ابھی بھی دل نہیں بھرا اور واقعی آپ نے جو کہا حق کہا اور اس پر مجھے داد دی آپ حضرات اگر داد نہیں دیں گے تو پھر آپ سے شکوہ ہوگا داد یہ ہے کہ توجہ سے سنیے اور شعر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور کہنا ہے اگر سمجھ میں نہیں آئے آپ ہاتھ اٹھائے میں اس شعر کو 10,000 مرتبہ پڑھوں گا کیونکہ بات مدارس کی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہمارے اکابرین جو دن رات محنت کرتے ہیں کبھی آپ کے پاس نہیں آیا ہوگا کبھی آپ کا بچہ کھانا زیادہ کھاتے اپنے بچے کو لے کبھی کسی استاد نے اور میں تو یہ پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے اساتذہ ہیں جو تہجد میں اٹھتے ہیں اور اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کوئی والدین ہوگا کوئی ایسا ہی کا جو اپنے بچوں
کے لیے تہجد میں دعائیں کرتے ہوں گے. تو یہ ہمارے اکابرین کی محنت ہے, علماء کی محنت ہے, آپ کی محبت چاہیے. سوال نمبر 2. سیکھتا ہے یہاں پر ہر ایک آدمی, رگ زنی بد زنی دشمنی سرکشی. سرکشی دشمن, یہ تو ہم نے شعر میں صرف 4 لفظ لیے, باقی کیا کیا کہتے ہیں تو سنیے گا. ہاں ایک نگاہ بصیرت سے یہ مولوی دشمنوں سے بنا لیتے ہیں دوستی, گمراہوں کو دکھا دیتے ہیں راستہ, سرکشوں کو سکھا دیتے ہیں بندگی. داڑھی پگڑی کی سنت سے ان پر تپا, ایک محشر اور ایک کوہرام ہے. اب جو میں آپ حضرات سے کہہ رہا تھا کہ وہ بات کون سی بات ہے جو میں اب بتانے لگا ہوں. اب میں اپنے علماء کا تعارف کرانے لگا ہوں, لیکن اب آپ حضرات کے دونوں ہاتھوں بلند ہونی چاہیے شعر کیا کریں سمجھ میں آئے. جی بیٹا سوال. میرے بابا مجھے اب ذرا یہ بتا, یہ مدارس بھلا کب کی ایجاد ہے؟ اللہ, جب میں یہ جواب بچے کو دیتا ہوں میرے ہاتھ پیر کانپتے ہیں. بات ایسی ہے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اللہ یہ جو ٹاٹو پہ پڑھنے والے بچے, ٹاٹو یہ کتنے عظیم بچے نے سوال کیا ہے کہ یہ مدارس بھلا کب کی ایجاد ہے. سوال ہوئی ہے دنیا داروں کی طرف. اب جواب سنیے گا. ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے, یہ مدارس یہ مدارس سفر کی اولاد ہے, ان سے محبت دیجئے. خدا آپ کے بچے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہ مدارس صفا کی اولاد ہے, جن تلک پہنچتی ہے ہماری سند. جن تلک پہنچتی ہے ہماری سند, وہ محمد ہمارا استاد ہے. آپ کے بچے سند کے اعتبار سے سونے نبی کے شاگرد ہیں. یہ کمال یہ صرف مدرسوں کو حاصل ہے, یونیورسٹی اور کالج کو حاصل نہیں ہے. آپ کا بچہ جب قاری صاحب کے سامنے بیٹھتا ہے اور پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کا علم وہاں پہنچ جاتا ہے سونے نبی کے پاس. اور آپ کو کیا چاہیے, اتنا بڑا اتنا زبردست انعام مل رہا ہے آپ کے بچے کو, وہ ان مدارس کی بدولت, ان علماء کی بدولت جو دن رات محنت کرتے ہیں, آپ کے اور میرے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مدارس سے محبت کریں گے, کریں گے, کریں گے.
تمہیں کوئی ایسی بات ہوئی جو آپ کو اچھی نہ لگی اس پر معذرت جاتے جاتے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھنا چاہتا ہوں. مسکرا کر ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ.